دم اور تعویذ کے بارے میں درست رویے کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اس کے متعلق افراط و تفریط کا طریقہ اختیار کیا کہ افراط تفریط یعنی کمی بیشی۔ ایک گروہ دم تعویذ کا قائل اس قدر ہوا کہ شرکیہ اور غیر شرکیہ کی تمیز ختم ہو گئی، اور دوسرے نے اتنا رد کیا کہ جائز کو بھی حرام قرار دے دیا، جبکہ حلال کو حرام کرنا بھی اتنا ہی گناہ ہے جتنا حرام کو حلال کرنا۔ ٹھیک ہے، اس لیے درست چیز کیا ہے اسے جاننا ضروری۔ مسند احمد کے الفاظ ہیں من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں ان الرقی والتمائم والطول شرک، دم تمیمہ اور دھاگے شرکیہ کام ہے، احمد اور ابو داؤد۔ لفظ الرقی رقیہ کی جمع ہے جس سے مراد شرکیہ دم ہے، اسی لیے رقیہ شرعیہ کس کو کہتے ہیں؟ جو شرعی دم ہے۔ اس کی ممانت ہے، یعنی کس کی؟ رقیہ شرکیہ کی، لیکن جائز کون سا؟ شرعیہ، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دم جن میں شرکیہ الفاظ شامل نہ ہوتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اجازت دی ہے۔ وہ دم جس میں اللہ کے نام، اس کی صفات اور آیات قرآنیہ تلاوت کی جائیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور جائز ہیں۔ عوف بن مالک فرماتے ہیں ہم زمانہ جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے، ہم نے اس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ دم میرے سامنے پیش کرو، یعنی کیا پڑھتے ہو؟ اگر اس میں شرک کی آمیزش نہیں ہو تو کوئی حرج نہیں۔ صحیح مسلم۔ جابر روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رقی یعنی شرک یا دم کی ممانت کر دی تو آل عمرو بن حزم عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے یہاں ایک دم ہے جس سے ہم بچھو کے کانٹے کا علاج کرتے ہیں اور آپ نے رقی سے منع کر دیا۔ پھر انہوں نے وہ دم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، آپ نے فرمایا میں اس میں کوئی برائی نہیں پاتا، جو تم میں سے اس سے اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانے کی استطاعت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ فائدہ پہنچائے، یعنی چیزیں جب تک کہ ان میں کوئی حرام یا شرک والی چیز نہ ہو ان کے استعمال میں کوئی حرج نہیں۔ یہ دم قرآن و حدیث کا نہ تھا مگر شرکیہ نہ ہونے کی بنا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جائز قرار دیا۔ اس کی تائید ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ شفا بنت عبداللہ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور میں سیدہ حفصہ کے پاس بیٹھی تھی، آپ نے مجھے فرمایا کہ تم حفصہ کو نملہ کا دم نہیں سکھا دیتی جیسے تم نے اس کو لکھنا سکھایا۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ دم قرآنی آیات یا احادیث رسول پر مشتمل ہوتا تو ام المومنین اس خاتون کو سکھاتی، نہ کہ وہ خاتون سیدہ حفصہ کو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالشفاءین العسل والقرآن، مشکات، دو شفا قرآن اور شہد کو اپنے اوپر لازم پکڑو۔ فی فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، مشکات، سورۃ فاتحہ میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے، شہد کو کھانے سے اور قرآن کو دم کرنے سے آرام آئے گا۔ یہ ایک طریقہ ہے جسے طب ربانی کہا جاتا ہے۔ ابن التین فرماتے ہیں هو الطب الربانی فاذا كان على لسان الابرار من الخلق حصل الشفاء باذن اللہ تعالی۔ تفسیر العزیز الحمید، یہ طب ربانی ہے، بس جب مخلوق میں سے نیک لوگوں کی زبان سے دم کیا جائے تو اللہ کے حکم سے شفا ہو جاتی ہے۔ عن شتیر بن شکل بن حمید عن ابیہ قال قلت یا نبی اللہ علمنی تعویذا اتعوذ به قال قل اللهم انی اعوذ بک من شر سمعی وشر بصری وشر لسانی وشر قلبی وشر منی۔ صحابی فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تعویذ یعنی اللہ کی پناہ میں کیسے آؤں سکھائیے تاکہ میں اس سے پناہ حاصل کروں۔ آپ نے فرمایا کہو اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اپنے کان، آنکھ، دل، زبان اور خواہشات کے شر سے۔ ابو الحسن عبید اللہ مبارک پوری نے اس حدیث کی تخریج میں لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ ہے۔ تمائم، تمائم یہ تمیمہ کی جمع ہے۔ تمائم ان تعویذات کو کہا جاتا ہے جو نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے بچوں کے گلے میں ڈالے جاتے ہیں، دھاگے وغیرہ۔ اگر یہ تعویذ قرآنی آیات پر مشتمل ہو تو بعض اہل علم نے ان کو جائز قرار دیا، سب نے نہیں، جن میں سیدہ عائشہ اور سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن العاص شامل ہیں، اور ناجائز قرار دینے والوں میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ یونس بن حباب کہتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر سے تعویذ لٹکانے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بشرطے کہ وہ اللہ کی کتاب یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے ہو، اور مجھے حکم دیا کہ میں بخار کا اس سے علاج کروں۔ یونس بن حباب کہتے ہیں کہ میں نے مدرجہ الفاظ چوتھی کے بخار کے لیے لکھے جسے دم جبریل علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے۔ اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل اشف صاحب الکتاب، اے اللہ
جو جبرائیل کا رب، میکائیل اور اسرائیل کا رب ہے، اس صاحب تعویذ یعنی لکھنے والے کو شفا دے۔ قرآن کا تعویذ لٹکانے کا فتویٰ جائز اور ناجائز دونوں پہلو رکھتا ہے، مگر افضل طریقہ یہ ہے کہ بیمار کے لیے دعا کی جائے۔ ٹھیک ہے، یعنی بہتر کیا ہے؟ چیز لٹکانے کی بجائے دعا کی جائے، براہ راست اس پر قرآن پڑھا جائے، نہ کہ اسے لٹکا دیا جائے، کیونکہ یہ بے حرمتی کا باعث ہوتا ہے اگر بیت الخلاء وغیرہ میں لے جائیں۔ مزید یہ کہ یہ کاروبار کی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے۔ اس ضمن میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ چیزیں جن کی افادیت قرآن و سنت سے ثابت نہیں اور جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، وہ پہننا یا ان کے ذریعے کام نکلوانا شرک ہے۔ مثلا دفع بلا اور مصائب کے لیے چھلا پہننا، سٹونز یعنی مختلف پتھروں کا استعمال، یا کالے دھاگے بازو اور کلائی وغیرہ میں پہننا۔ عمران بن حسین سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں پیتل کا چھلا دیکھا۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا یہ واہنہ یعنی کمزوری کا علاج ہے، واہنہ واہن سے۔ آپ نے فرمایا یہ اتار دو، کیونکہ یہ تجھے کمزوری کے سوا کچھ فائدہ نہ دے گا۔ ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ جو طریقے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، جن چیزوں سے ہمیں پناہ حاصل کرنے، شفا حاصل کرنے کا حکم دیا، ہم انہیں اختیار کریں، مگر وہ بھی چند شرائط کے ساتھ۔ کیا ہے شرائط؟ نیت یہ ہو کہ اصل شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ نمبر 2، وہ طریقہ اسلام کے بتائے ہوئے احکامات سے متصادم نہ ہو، یعنی ٹکراتا نہ ہو۔ نمبر 3، جن اشخاص کے پاس دم تعویذ کے لیے جائیں وہ خود صاحب ایمان و بعمل ہو۔ نمبر 4، ان چیزوں کو کاروبار نہ بنا لیا جائے، یعنی بزنس نہ بنا لیا جائے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ دم کر سکتے ہیں؟ کروا سکتے ہیں؟ کیا شرائط ہے؟ نیت یہ کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور صرف لٹکایا نہ جائے بلکہ پڑھا جائے، کیونکہ پڑھنے میں پھر کان بھی سنتے ہیں، جسم کا ایک ایک ذرہ سن رہا ہوتا ہے، تو اس کے اندر پھر اس طرح کی تبدیلی آتی، شرک کا پہلو نہ ہو۔ ٹھیک ہے، لیکن کسی قسم کے منکے لٹکانا، منکے کا پتہ ہے نا، جس تسبیح کے منکے نہیں ہوتے، کیا بولتے ہیں، بیڈز۔ ٹھیک ہے، تمیمہ جو ہوتا ہے نا، تمیمہ کیا ہے؟ جو گلے میں لٹکاتے ہیں یا بازو پہ باندھ دیتے ہیں، تو عام طور پر یہ بچوں کے گلے میں ڈالے جاتے ہیں کیونکہ وہ خود پڑھ نہیں سکتے۔ حالانکہ ماں باپ کو ان کے اوپر پڑھنا چاہیے، لیکن بعض ماں باپ خود بھی پڑھے لکھے نہیں ہوتے، تو لوگ پھر کیا کرتے ہیں، صرف ان کے اوپر کچھ لٹکا لیتے ہیں۔ اب تو لوگ قرآنی آیات وغیرہ لکھ کے باندھ دیتے ہیں یا لٹکا دیتے ہیں، لیکن ان کو بھی باندھنا اس لیے درست نہیں کیونکہ واش روم وغیرہ میں جا کر ان کی بے ادبی ہوتی ہے، اور ہر وقت کو باندھتا اور اتارتا اور لٹکاتا اور اتارتا نہیں ہے تو مشکل ہوتی۔ لیکن دور جاہلیت میں اور آج بھی لوگ کیا لٹکاتے ہیں؟ بیڈز۔ تو تمیمہ اصل میں ان بیڈز کو کہتے ہیں، منکوں کو کہتے ہیں، جو بچوں کو پہنائے جاتے ہیں۔ مقصد ان کا کیا ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے ہم نظر بد سے بچیں۔ آپ کے یہاں کوئی اور ایسا کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ بچوں کو نظر سے بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ چھری رکھتے ہیں پاس۔ دیکھیے، دو چیزیں ہیں، ایک ہے ابھی نظر شظر کچھ نہیں لگی، پروٹیکشن کے لیے کچھ کام کیے جا رہے ہیں، اور ایک ہے نظر لگ چکی اور علاج کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ تو ان دونوں میں بھی فرق سمجھیے۔ وہ جو پہلے سے ہی لٹکا دیتے ہیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کچھ باندھ دیتے ہیں، کچھ لٹکا دیتے ہیں، کچھ پاس رکھ دیتے ہیں، اور کیا کیا کرتے ہیں، بلیک کلر کی بینگل پہنا دیتے ہیں۔ ایک ہے وہ ایکشن جو ابھی کچھ بھی نہیں ہوا، بچہ صحیح سلامت ٹھیک ٹھاک ہے، اور کچھ کام کیے جا رہے ہیں کہ ہو نہ جائے۔ تعویذ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پناہ لینا۔ وہ کس کی پناہ لے رہے ہوتے ہیں؟ اس خاص چیز کی، کہ یہ چیز بچائے گی۔ یہ کانسیپٹ غلط ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ ابھی آپ مکس کر رہے ہیں اس کو، یعنی یہ غلط کیوں ہے؟ سٹون پہننا کیا کلی طور پہ منع ہے؟ کیونکہ کل مجھے کسی نے سوال لکھ کے بھیجا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پتھر کی انگوٹھی ہوتی تھی، بجا فرمایا آپ نے، اسی لیے میں نے جب بات شروع کی تھی تو اپنی انگوٹھی دکھائی تھی۔ ٹھیک، تو کیا نگینا یا پتھر یا کوئی بھی کلرڈ پتھر پہننا منع ہے؟ یہ نہیں منع۔ کیا منع ہے؟ یہ سوچنا کہ اس پتھر کے پہننے سے میرے مال و دولت میں اضافہ ہو جائے گا، یا مجھے صحت ہو جائے گی، یا قسمت اچھی ہو جائے گی، یہ غلط ہے۔
یہ عمل کیا ہے کہ میں کسی بھی شر سے بچنے کے لیے اس پتھر کی پناہ لے رہی ہوں، اس کو اپنا محافظ بنا رہی ہوں. امام زامن کا نام سنا ہوا ہے؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ باندھتے ہیں. کب باندھتے ہیں؟ سفر پہ جاتے ہوئے. کیا سوچ کے باندھتے ہیں؟ یہ حفاظت کرے گا. ضامن کا کیا مطلب ہے؟ ضمانت دینے والا. کس چیز کی ضمانت دینے والا؟ حفاظت کی، کہ کچھ نہیں ہوگا. لیکن اس کے باوجود بھی لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور جب وہ غسل دینے لگتے ہیں تو پھر ان کا اتارتے ہیں. تو اس کانسیپٹ کو پہلے سمجھیے کہ معاشرے میں ہوتا کیا ہے. کیونکہ جب آپ کسی کا کچھ لٹکا ہوا دیکھیں، آپ کہیں غلط ہو کہ کیسے غلط، تو آپ کہیں گے نہیں ہم نے پڑھا تھا، وہ استاذہ نے بتایا تھا غلط ہے. یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ فلاں نے بتایا تھا. خود عقل سے کام لیجئے کہ کیوں غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ کوئی بتائے گا؟ بتائیے. یعنی اس مخصوص چیز کی وجہ سے ہم محفوظ ہیں، یعنی اس کو نفع نقصان کا مالک سمجھ لیا ہم نے، ہم اس کا سہارا لے رہے ہیں. یہ ہے اصل غلط چیز. تو کوئی بھی چیز جو اس کے مشابہ ہو، ضروری نہیں کہ صرف من کا ہو، اینی آبجیکٹ جس سے یہ امید وابستہ کر لی جائے کہ اب مجھے کچھ نہیں ہوتا کیونکہ میرے ہاتھ میں فلاں چیز ہے، یا میرے ساتھ وہ چیز ہے، یا میرے پاس وہ چیز ہے. ٹھیک ہے. پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ مختلف بیماریوں سے بھی بچاتے ہیں. بعض لوگ گھر میں کچھ لٹکا دیتے ہیں. ایک ہے جسم پہ لٹکانا، کچھ لوگ گھر میں لٹکاتے ہیں. مثلا کیا کیا لٹکاتے ہیں؟ ہارس شو. اچھا. الٹی جوتی لٹکاتے ہیں بعض اوقات دروازے کے پیچھے. بلو آئے ہوتی ہے، ہنڈیاں رکھ دیتے ہیں. اور آپ نے کبھی دیکھا ہوگا گاڑیوں میں بیٹھے ہوں تو وہ زنجیر کے ساتھ چھوٹے چھوٹے جوتے لٹک رہے ہوتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو دیکھ کے؟ وہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ایسے ڈیکوریشن ہے. ڈیکوریشن نہیں ہوتی، وہ بھی حفاظت کے لیے لٹکا رہے. جوتے حفاظت کرنے لگ گئے ہیں. یعنی عقل کدھر گئی؟ گاؤں میں جس جگہ کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس گھر کے دروازے پہ جھاڑیاں لٹکا دیتے. یعنی کوئی بھی چیز، اب آپ سمجھ رہے ہیں، کوئی بھی آبجیکٹ لٹکانا اپنے جسم پر یا گھر میں یا گاڑی میں یا پھر گھر سے باہر کسی درخت پہ لٹکانا یا کسی قبر پہ لٹکانا یا کہیں بھی، یہ سب لٹکانے کے سلسلے جو ہیں یہ درست نہیں. لیکن یہ جو آپ نے اپنے گلوں میں کچھ لٹکا رکھا ہے، یہ ٹھیک ہے؟ یہ ٹھیک ہے؟ یہ جو لٹکائے میں اپنے ناموں کے ٹیگ آپ نے، یہ کیوں لٹکائے میں آپ نے؟ حفاظت کے لیے، پہچان کے لیے. کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ گھر جائیں اور فتویٰ صادر کریں کہ کوئی چیز جو لٹک رہی ہو اور تار پہ جو کپڑے لٹک رہے ہیں وہ بھی اتار لو، کیونکہ منع کیا گیا ہے. ہاں. اور وہ جو چپل لٹکاتے ہیں نا گھروں کے باہر، تو وہ اس طرف لٹکاتے ہیں جس طرف سے لوگ آ رہے تھے نا، تو وہ جوتا دکھاتے ہیں نا. کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ گاؤں میں کبھی لڑتے دیکھا لوگوں کو کہ لوگ جوتے اٹھا کے ایسے دکھا رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ تو ہاتھ سے ایسے کر رہے ہوتے ہیں نا، کچھ جوتے سے ایسے کر رہے ہوتے ہیں. یہ لعنت کا بھی ایک سمبل بناتے ہیں اس کو. منی پلانٹ، منی پلانٹ سے بھی شرک وابستہ ہے. کیا اس کا نام ہی کیوں منی پلانٹ رکھا ہوا ہے؟ خوش بختی کی علامت ہے، اور جس کے گھر میں وہ فلرش کر جائے وہ گھر والے بھی اور باہر والے بھی سب بہت خوش ہوتے ہیں کہ اب خوب پیسے آئیں گے. اس طرح کی سوچ بھی دل میں رکھنا وہ بھی درست نہیں. وہاں بھی شرک کا شائبہ، کیونکہ بعض شرک بغیر آہٹ کے اندر آ جاتے ہیں. تو بہت ہی الرٹ ہونے کی ضرورت ہے. دیکھیے گھر میں ایک بڑے بڑے دروازے اور کھڑکیاں ہوتے ہیں نا، تو بعض اوقات آپ ان کو بھی بند کرتے پھر بھی مچھر آ جاتے ہیں. تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ کہاں سے آئے؟ سورس معلوم کرتے نا. چھوٹے چھوٹے کہیں سے ہولز رہ جاتے ہیں. کبھی دروازے کی پوری وہ فٹنگ نہیں صحیح ہوتی، کوئی نیچے سے، کوئی ادھر سے، کوئی ادھر سے، کبھی کموڈ سے، اور کبھی اگر نالیوں کی ڈھکن نہ دے وہاں سے کچھ نیچے سے نکل آتا ہے. تو اس سے تو ہم ایک ایک سوراخ کو دیکھتے ہیں. یہ چیز گھر میں آئی تو آئی کہاں سے، پیدا ہوئی تو ہوئی کہاں سے؟ کیونکہ ہم ان سب سے ڈرتے ہیں نا. شرک کا ڈر ہی کوئی نہیں. تو کس دروازے سے کیا داخل ہو گیا، یہ بہت ہی آنکھیں کھول کے روشنی میں رہنے کی ضرورت ہے. چلیے، تو تمیمہ کیا ہوا؟ تمیمہ منکے ہوتے ہیں کالے یا سفید، دھاگے میں پرو کے گردن میں لٹکائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. قرآن میں آتا ہے کہ جب مرنے والے کی جان حلق کے قریب ہوتی ہے تو اس وقت کیا کہتے ہیں؟ وقیلا من راق. وہ جو راق ہے جھاڑ پھونک کرنے والا.
تو عربوں کے یہاں اور ہر معاشرے کے اندر آلٹرنیٹ میڈیسن کے طور پر لوگ اس قسم کے کام کرتے ہیں کہ جھاڑ پھونک کو علاج کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. لیکن کس چیز سے جھاڑنا اور کس سے نہیں، یہ جاننا بہت ضروری ہے. تو کوئی چیز لٹکانے کے معاملے میں 2 اوپینین ہیں، یاد رہے گا. اور اگر صحابیوں کے نام بھی یاد ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے. کس نے جائز قرار دیا ہے؟ یعنی کہ اگر اس میں قرآن کی آیت ہے، مثلا کسی نے کوئی قرآن کی آیت لکھ دی اور اس کو کہیں بند کر کے رکھ دیا گیا یا لٹکا دیا گیا گلے میں یا کہیں گھر میں. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر اللہ کا فلاں نام لکھ کے رکھ دو تو مثلا یا حفیظ لکھ کے رکھ دو تو کوئی بھی چور نہیں آتا، فار ایگزامپل. اب نام اللہ کا اللہ ہی کو پکارا گیا اور کہیں لکھ کے رکھا ہوا ہے. اب بعض تو اس کو جائز قرار دیتے ہیں، بعض اس کو بھی نہیں جائز قرار دیتے. کون جائز قرار دیتا ہے؟ حضرت عائشہ اور عبداللہ ابن عمرو ابن العاص. اور کون جائز نہیں کرتا؟ ابن مسعود. ابراہیم نخعی کہتے ہیں صحابہ قرآن کے تمائم اور غیر قرآن کے تمائم سب کو ناپسند کرتے تھے. تو جو راجح اوپینین ہے، یعنی دونوں رائے موجود ہیں اگرچہ، لیکن ان میں سے جو راجح ہے وہ یہ ہے کہ نہ لٹکایا جائے تو بہتر ہے. ٹھیک ہے، نہ لٹکانا بہتر ہے. لیکن ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ کیوں نہ لٹکایا جائے. تو اس لیے پھر قرآن اور اللہ کے نام الاسماء الحسنی کے ساتھ اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس کو آپ اگنور کر سکتے. ٹھیک ہے، کیونکہ بعض لوگ پڑھ ہی نہیں سکتے. یعنی اگر اس کی رخصت ہے نا تو کس لیے؟ کبھی آپ کی کسی ایسے شخص سے ملاقات ہے کہ آپ اس کو 10 دفعہ کوئی آیت پڑھائیں، آیت الکرسی سکھائیں، وہ پھر بھی نہیں پڑھ سکتے. ہوتا ہے نا، ان کی صلاحیت ہی نہیں ہے. اب ایسے لوگوں کے لیے کیا علاج ہو؟ ان کو بھی تو ضرورت ہے نا آیت الکرسی کی. اب آپ دیکھیے کہ ان کی رائے یہ ہے کہ اگر ہم قرآن کی آیات لٹکانے کی اجازت دیں گے تو اس سے لوگ دوسری چیزیں بھی لٹکانے لگ جائیں گے. تو پھر دروازہ کھل گیا تو لوگوں نے کہیں رکنا نہیں، تو بہتر ہے دروازہ بند ہی رہے. اور یہ کہ قرآن کا لٹکانا بچوں کے گلوں میں ویسے بھی بے حرمتی ہے. بچے نیچے الٹے لیٹ رہے ہوتے ہیں. اب مثلا آپ نے قرآن مجید کا تعویذ بنا کے گلے میں ڈال دیا یا اس کے کپڑوں میں لگا دیا. اب بچہ پہلے سیدھا لیٹا ہوا تھا، پھر وہ الٹا ہو گیا. اب تعویذ کہاں آ گیا؟ بچہ اوپر ہے اور قرآن کی آیت نیچے آئی ہوئی ہے، کیونکہ وہ سوتے جاگتے ہر جگہ پہنا ہوا ہوتا ہے. تو بید بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر نہیں لٹکانا چاہیے نا. اگر کسی بڑے نے پہنا ہوا ہے تو واش روم جائے گا، تو بید بھی ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ قرآن کی بھی ایک عظمت ہے، اس کی عزت ہے، اس کی تکریم ہے. اور اس کی دلیل ریسنٹلی میں نے پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہود کے ساتھ جب بات چل رہی تھی تو ان سے کہا کہ جاؤ تورات لے کر آؤ اور تورات میں یہ حکم دکھاؤ کہ کیا لکھا ہو. تو جب تورات لائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گود میں پہلے تکیہ رکھا اور اس کے اوپر تورات کو رکھا. قرآن مجید تو اس وقت بک کی فارم میں نہیں تھا نا، کوئی ہڈی پہ، کوئی کسی چیز پہ، کوئی کسی چیز پہ، لیکن تورات اس وقت ایک خاص مخصوص شکل میں تھی، سکرولز کی شکل میں. تو اس کو آپ نے زمین پہ نہیں بچھا دیا، اس کو آپ نے ایسے ہی نہیں بلکہ ایک پراپر شکل میں ایک عزت اور احترام کے ساتھ اس کو کھولا. حالانکہ اس کا پتا تھا کہ اس میں تبدیلیاں ہو چکی، مگر اگر کچھ بھی حصہ اس میں اللہ کے کلام کا تھا یا وحی کا تھا تو اس کا ایک احترام. تو بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ زمین پر ایسے قرآن مجید رکھ دیتے ہیں، ادھر ادھر رکھ کے چھوڑ دیتے ہیں، ادب احترام نہیں کرتے، تو یہ درست نہیں ہے. تو تمام یہ تمیمیں یا تعویذ بنا نہیں سکتے، اور چیزوں کے قرآن کے ہی بنیں گے، اللہ کے نام کے بنیں گے، اور اگر اللہ کے نام کے بنتے تو ان کے ادب احترام میں کمی کا اندیشہ ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایسی چیزیں نہ کی جائیں. پھر اسی طرح کوئی ایسا تعویذ بھی نہیں پہننا چاہیے اور نہیں لینا دینا چاہیے جس میں عربی کے علاوہ کوئی اور زبان لکھی ہوئی ہو، یا وہ سمجھ نہ آ رہی ہو، یا وہ الٹے طریقے سے لکھی ہوئی ہو، یا وہ ہندسوں پر مشتمل ہو، فگرز ہوں. یہ جو کالمز بنا کے لکھنا اور اس طرح کی چیزیں، یہ بھی درست نہیں. اپنے پاس سے من گھڑت، پھر وہ یہ ہے کہ یہ چیز بچائے گی، اتنی دفعہ لکھیں گے تو ضرور ہوگا، یہ ٹھیک نہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی مثلا قرآن مجید یا کسی بھی چیز کو لکھ کے رکھتا بھی ہے کسی وجہ سے، تو اس کا یہ عقیدہ ہو کہ شفا یا حفاظت اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کرتا ہے. پھر اسی طرح حضرت عائشہ سے جو منسوب ہے نا کہ انہوں نے اس کو جائز قرار دیا، تو اس کے بارے میں بھی مزید وضاحت یہ ہے کہ مصیبت آنے سے پہلے لٹکانے کو وہ جائز نہیں قرار دیتی تھی. ہاں اگر کسی کو کوئی تکلیف آ گئی ہے تو اس کے بعد
بطور علاج استعمال کرنے کی اجازت دیتی تھی. سمجھ آ گئی؟ یعنی بے وجہ لٹکانے کی نہیں، بلکہ اگر کوئی تکلیف آ گئی تو اس کے علاج کے طور پر. صحیح ترغیب و ترہیب میں آتا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ تمیمہ وہ نہیں جو مصیبت آنے کے بعد لٹکایا جائے، بلکہ تمیمہ یعنی تعویذ وہ ہے جسے کسی مصیبت کے لاحق ہونے سے پہلے لٹکایا جائے. ٹھیک ہے، یعنی ایسے ہی خواہ مخواہ میں نہیں کوئی چیز لٹکائے رکھیں. اگر کچھ ڈالنا بھی ہے یا رکھنا بھی ہے تو جب کوئی تکلیف آ گئی تو تکلیف کے علاج کے طور پر. ٹھیک، مصیبت سے پہلے صرف حفاظت، پروٹیکشن کی دعائیں. یہاں ایک کارڈ بھی ہے حفاظت کی دعائیں کے نام سے. ایاک نستعین میں بہت سی دعائیں آپ کو بتائی گئی ہیں دشمن کے شر سے بچنے کے لیے، اور یہ ان سب دعاؤں کا پڑھنا درست. اگر آپ ایاک نستعین میں دیکھیں نا تو وہ دلیل وہاں دی ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچی کو دیکھا جس کا رنگ زرد ہو چکا تھا. ٹھیک ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو نظر لگی ہے. یعنی جسمانی طور پر انسان صحت مند نظر نہیں آتا، اس کے رنگ میں یا اس کی آنکھوں میں یا اس کے ایک اب نارمل بہیویئر ہو جاتا ہے، اور فزیکلی کوئی ایسی ریزن، نہ بخار ہے نہ کچھ اور ہے، یعنی غیر مرئی اثرات محسوس ہوتے ہیں. یہ حدیث بہرحال موجود ہے کہ نظر ایک انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں اتار دیتی ہے، یعنی ذبح کرنا پڑ جاتا ہے صحیح اس کے اثرات. جی بعض لوگ حروف مقطعات لکھ دیتے ہیں، اب کسی کو کیا پتا ان کا معنی کا، تو وہ نہیں لکھنے چاہیے. لوح قرآنی کے نام سے لوگوں نے لکھے ہوتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ لوح قرآنی کے نام سے وہ جو حروف مقطعات ہر جگہ لکھ کے لوگوں نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو بھی نہیں لٹکانا چاہیے، کیونکہ ان کا تو مطلب ہی نہیں پتا کسی کو. بعض لوگ گھروں میں نقش لگاتے ہیں کہ نقش نوری لگاتے ہیں کہ اگر آپ گھروں میں یہ لگائیں گے تو اس سے جھگڑے نہیں ہوں گے، فتنہ فساد نہیں ہوگا، حفاظت ہوگی، چوری نہیں ہوگی. ایسی تمام چیزیں درست نہیں. وعلیکم السلام. میں نے جو ایک چیز دیکھی تھی، ایک دفعہ ٹی وی پہ کوئی کوکنگ شو آ رہا تھا، تو میں صرف اس لیے آئی ہوں بتانے کے لیے کہ بعض اوقات لگتا ہے چیزیں بہت ہارملیس لگتی ہیں، لیکن اگر عقیدہ بھی اگر ہم نے نہ پڑھا ہو تو پھر تو ہم بالکل بھی اس میں گرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. وہ کوکنگ شو تھا، وہ جیسے کالز آتی ہیں تو اس میں ایک کال آئی اور انہوں نے کہا کہ وہ جو آپ نے ایک دفعہ کوئی طریقہ بتایا تھا چیزیں گم ہو جائیں تو کیسے ڈھونڈیں، تو وہ تو ذرا سے دوبارہ ایکسپلین کر دیں. تو انہوں نے کہا ہاں وہ بہت زیادہ فرمائش اس کی آتی ہے، چلے میں آپ کو بتا ہی دیتی ہوں، ویسے بھی تو 1 ہی منٹ کا تو کام ہے. تو آپ نے بس کیا کرنا ہے کہ کوئی بھی چیز جو گمی ہوئی ہے نا تو وہ ذہن میں لائیں کہ وہ کیا گمی ہوئی ہے، اور دیوار سے پتہ 3 فٹ دور کھڑے ہو جائیں اور اپنے ہاتھ سے اس کے اوپر لکھنا ہے یا موسیٰ یا کلیم. یہ دیوار پہ لکھ دیں. اب موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، کیا ہو گیا ان کا نام لکھیں، اچھا یا موسیٰ یا کلیم لکھ دیں، بس چیز مل جائے گی فوراً. لیکن جب وہ مل جائے نا تو اس میں اہم نقطہ یہ تھا کہ اس کو اب اپنے ہاتھ سے مٹا دینا ہے. وہ جہاں پہ بھی کھڑے ہو کے آپ نے کیا تھا نا تو ہوا میں ہی اشارے میں جیسے لکھا تھا ایسے ہی وائپ کر دینا، ورنہ پتہ نہیں کیا کیلیمٹی آ جائے گی یا کیا ہو جائے گا. اب اس کے بعد انہوں نے پتہ نہیں کتنی دفعہ یہ بات ریپیٹ کی کہ بیٹا میں آپ کو جو یہ کلو بتا رہی ہوں نا یہ انتہائی افیکٹو ہے. اور پھر کالز اور آنی شروع ہو گئی کہ ہاں جی ہم نے یہ کیا ہوا تھا تو ہماری فلاں چیز جو تھی وہ بھی مل گئی اور وہ بھی مل گیا. میں اس وقت یہ سوچ رہی تھی کہ جب بچے ہیں یا اتنے زیادہ نہ سمجھ لوگ ہوتے ہیں بیچارے سیدھے سادے، ہر قسم کے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس میں اب کیا نہ کوئی خرچ ہے، نہ کہیں جانا ہے، نہ کوئی دھاگا چاہیے، نہ کا تعویذ، کچھ بھی نہیں چاہیے نا. جسٹ ہیو ٹو ڈو دس شرک کہ آپ کسی پیغمبر کو بلا رہے ہیں مدد کے لیے. اور آپ میرا بہت عرصے سے بچپن سے یہ بلیف ہے کہ ہم لوگ جو اسلام ہے اس کو ہم پڑھیں گے تھرو قرآن، تھرو حدیث، اور اس کے بعد صحابہ اور پھر کچھ اور. میرے نزدیک علم اس طرح سے ٹرانسفر ہوا، اسی لیے سب مسلمانوں نے حدیث کلیکٹ کرنے کے لیے محنت بھی کی. لیکن ہی ہیڈ اے بلیف کہ ایک تو یہ والا نالج ہوتا ہے اور ایک روحانی نالج ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کو بھی دے دیتے ہیں. اینڈ وین ہی گیٹس دا روحانی نالج تو اس کو پھر حدیث کی اوتھینٹک ہونے کا اس کو خود سے پتا ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے دین مکمل نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام پورا نہیں کیا، اور بہت سارے اور لوگ ہیں جن کو ڈائریکٹ وحی مل رہی، یعنی براہ راست اللہ تعالیٰ ان پہ وحی کر رہا ہے، اب وہ جیسے چاہیں انٹرپریٹ کریں. اس کی دلیل کدھر ہے؟ کہاں قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور وہ تیسرا جو آپ بتا رہی ہیں وہ بھی کہیں ہو؟ خود قرآن میں کہیں نہیں اس کی دلیل. تو ان کو کس نے اتھارٹی دے دی کہ وہ کلیم کریں کہ ان کے پاس
کسی خواب سے یا کسی بھی اور ذریعے سے کوئی چیز آ رہی. ٹھیک ہے نا. تو ہمارا معیار کسی بھی چیز کو لینے کا لوگوں کے دعوے نہیں. ہر کوئی اپنی اپنی مرضی سے کلیم کرتا رہے گا کہ ایسا ہو جائے گا یا ہوتا ہے یا ہونا چاہیے, لیکن اس کے دعوے کو ہم کس طرح ایکسپٹ یا ریجیکٹ کریں گے؟ کیا کرائیٹیریا ہمارے پاس؟ اپنی عقل سے, دل سے, خواہشات سے نہیں. دیکھیں گے کہ قرآن نے کیا بتایا. اگین واپس وہیں جائیں گے کہ وہاں کوئی لکھا ہوا ایسی کوئی چیز ہے, اگر ہے تو ہم کوئی حرج نہیں. اور پھر قرآن نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ, کسی اور کا نام لیا, وما نہاکم عنہ فانتہوا. تو اگر رسول نے نہیں دیا تو بس نہیں دیا, کسی اور سے لینے کی ضرورت ہی نہیں. چلیے اب جادو کے بارے میں ہے, ٹائم ختم ہے تقریباً. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.